السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کا نام ہے قدرت کا ٹریگر۔ وہ پستول میں ٹریگر ہوتا ہے نا، جب چلا دیں تو فائر ہو جاتا ہے۔ تو ٹریگر کو دبانے کے بعد وہ فائر ہونے میں کوئی زیادہ ٹائم ہوتا نہیں نا، مطلب کچھ نینو سیکنڈز کا شاید فرق آتا ہوگا۔ بس یہاں ٹریگر دبا اور یہاں پہ وہ کام ہو گیا، یہاں پہ آپ نے سوئچ آن کیا اور وہاں پر لائٹ روشن ہو گئی۔ قدرت کا ٹریگر بھی کبھی کبھی حرکت میں آ جاتا ہے، تو میں سوچا کہ میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دوں۔ دیکھیے، کوئی شخص آپ کے سامنے ہار مان لے، سرنڈر کر دے، ہاتھ جوڑ لے، اب اس کی بات رد نہ کیا کریں۔ وہ بندہ جتنا ایز اے ہیومن بینگ نیچے جا سکتا تھا، وہ جا کے اس نے آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگا دیا، آپ کے گھٹنے چھو لیے، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ کی انا کو اگر اس سے بھی تسکین نہیں ملتی کہ آپ جیسا انسان آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے، تو یقین جانیے اس انا کو صرف قبر کی مٹی بھرے گی اور کسی چیز سے زندگی میں اس کو تسکین نہیں ملے گی۔ یہاں پر رک جایا کریں، سوچ لیا کریں، حق پہ ہوتے ہوئے حق چھوڑ دیا کریں کہ اللہ کی مخلوق نے، اللہ کے کسی بندے نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اپنا حق چھوڑ دیجیے۔ اب آپ دیکھا کریں، فقیر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں درگاہوں کے، مسجدوں کے باہر، کبھی کبھی وہ ہاتھ جوڑ کے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یار اللہ کا واسطہ مجھے دے دو۔ آپ نہیں دے سکے نا، تو آپ کم سے کم اس کے جواب میں ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگ لیا کریں کہ بہت مجبور ہوں بھائی، نہیں دے سکتا، میری بھی معاشی حالات اتنی اچھی نہیں ہیں۔ لیکن کسی شخص سے آپ کی لڑائی چل رہی ہے، وہ ہاتھ جوڑ دے، آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ کوئی آپ کے پیسے نہیں دے پا رہا، وہ ہاتھ جوڑ دے، اب آپ چھوڑ دیجئے، بولیں ٹھیک ہے جب ہو تب دے دینا۔ کسی چیز کی ریکویسٹ کرے، وہ اس کو گرانٹ کر دیجئے۔ ہمارے معاشرے میں بہویں ساس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہوتی ہیں، ان کا ظلم پھر بھی چل رہا ہوتا ہے۔ بیوی شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہوتی ہے، شوہر صاحب پھر بھی سن کے نہیں دیتے۔ باپ بچوں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوتا ہے، بچے بیوی پھر بھی نہیں مان کے دے رہے ہوتے۔ تو آپ اپنی سی کرنی ہے جو کر لیں، لیکن ہاتھ جوڑنے کے بعد بندہ تو سرنڈر کر دیا نا، پھر اس بندے کا کوئی نہ کوئی تو رکھوالا ہے نا، کوئی نہ کوئی تو رب ہے، کوئی نہ کوئی پالن ہار ہے۔ پھر وہ آ کے اس کے بدلے میں اس کا کیس لڑتا ہے۔ اور آپ یقین جانیے، اگر قدرت کسی ایسے شخص کے سائٹ کے اوپر آ گئی آپ سے لڑنے کے لیے، تو آپ کی ہلاکت 100% ہے، آپ جیت نہیں سکتے۔ آپ کو شاید سمجھ میں نہیں آئے، آپ کو لگے سال 2 سال کیا بہت اونچا اڑ رہے ہیں، لیکن گریں گے ضرور۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، بڑی اچھی بات بولتا ہے ہم پاکستانیوں کو تو ایک کلچرل ایڈوانٹیج حاصل ہے دعا مانگنے میں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ شلوار قمیص پہنتے ہیں جس میں بڑی ساری جھولی ہوتی ہے۔ تو اس سے بندہ ہاتھ ہی اٹھا کے دعا نہ مانگے، جھولی اٹھا کے بھی دعا مانگے تاکہ اس میں بھر بھر کے ملے۔ وہ کہتا جب زندگی سے تھک جاؤ، جب لوگ باتیں نہ سنیں، جب زندگی رک سی جائے اور آگے نہ چلے، تو جا نماز بچھا کے وہاں چلے جایا کرو اور اللہ سائیں سے دعا کیا کرو کہ اللہ سائیں دیکھ، میں نے تیرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اللہ سائیں دیکھ میں سرنڈر کرتا ہوں، اللہ سائیں میری بس ہو گئی ہے، اللہ سائیں یہ لوگ میری بات نہیں سمجھ پاتے، یہ لوگ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، اللہ سائیں تو میرا برے وقتوں کا ساتھی ہے، ایسی ایسی مشکلات سے تو نے بچایا، ایسے ایسے برے وقتوں میں تو نے میرا ساتھ دیا، آج کیا تو مجھے اکیلا چھوڑ دے گا؟ کیا ان لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے گا جو جیسے چاہیں مجھے ویسے استعمال کریں، جیسے چاہیں مجھ پہ تانے کسیں، جیسے چاہیں مجھ سے شرارتیں کریں، مجھ سے حسد کریں، مجھ سے دشمنی کریں؟ اللہ سائیں میں کمزور ہوں، میں کیسے ان لوگوں سے لڑوں گا؟ میرے پاس تو اتنی پاور نہیں ہے، میرے پاس تو اتنی ریسورسز نہیں ہے۔ اللہ سائیں اپنے جنود بھیج، وہ سورہ احزاب کی آیت ہے نا، جنود لم تروہا، اللہ میری مدد کر اپنے نیک بندوں سے، اللہ میاں اپنی قدرت سے میری مدد کر، دیکھ میں نے تیرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے ہیں، یہ مجھ سے نہیں سنبھلتا، یہ بیوی نہیں سنبھلتی، یہ بچہ نہیں سنبھلتا، یہ ماں باپ نہیں سنبھلتے، یہ ساس سسر نہیں سنبھلتے، یہ ملک نہیں سنبھلتا، یہ ایجنسی والے نہیں سنبھلتے، یا فلاں چیز نہیں سنبھلتے، اللہ تو ان سے پوچھ لے۔ کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ وکیلا، ہنالک الولایۃ للہ الحق، سورہ کہف میں آیا تھا، یہ پڑھیے گا آپ ذرا سوچ سمجھ کے اس کو۔ تو جو بندہ ہاتھ جوڑ لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تہجد کے اوپر جا کے، پھر قدرت کا ٹریگر چل جاتا ہے۔ قدرت بولتی ہے ٹھیک ہے تو سائڈ پر ہو جا، ہمیں دیکھنے دے کون تنگ کرنے کے لیے تجھے آیا ہے۔ اور یہ اگر ساتھ مل جائے نا،
پھر کسی اور ساتھ کی ضرورت نہیں رہتی. اپنی آنکھیں کھلی رکھا کریں، اپنے کان کھلے رکھا کریں، آس پاس میں دیکھا کریں کوئی شخص آ کے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دے، اب اس کو تنگ نہ کیا کریں. اگر آپ تنگ کریں گے تو یقین جانیے اس شخص کو کیا کریں گے، غریب کو آپ مار دیں گے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن پھر قدرت اس کا انتقام لے گی. پھر یہ انتقام سے واپسی نہیں لیا جاتا. کبھی کبھی یہ لعنت پورے ملک کے اوپر پڑ جاتی ہے. علم اللہ نے دیا ہے تو آپ اس کو پھیلائیے. اگر آپ کو راستہ پتہ ہے تو یقین جانیے گمراہ لوگ آپ کی رسپانسبلٹی ہیں. بہت سے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں جو بولنا نہیں چاہتے، ان کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے کہ آپ نے بولنا ہے. وہ لکھنا بھی نہیں چاہتے، ان کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے آپ نے لکھنا ہے. وہ بیچارے بڑے بے بس ہوتے ہیں اور وہ چپ رہ نہیں پاتے کیونکہ وہ ذمہ داری منع کر نہیں سکتے. اب آپ ان کو کوستے رہیں، گالیاں دیتے رہیں، ان کو تھریٹس کرتے رہیں، ان کو نمبر سے کال کرتے رہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. میرے دیکھ ایک جان بچی ہے، بس وہ دے دیں گے اور کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یقین جانیے اگر انہوں نے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، اب آپ بس رک جائیے، کیونکہ اب ان کی بس ہو گئی ہے. جب ان کی بس ہو جائے گی تو ان کے پاس اور کوئی بھی نہیں ہے نا. نہ وہ کسی بڑے آدمی کو کال کر سکتے ہیں، نہ کسی کو رشوتیں کھلا سکتے ہیں، نہ وہ کسی بڑے سیاستدان کو جانتے ہیں، نہ ان کے امی ابا کوئی فورن افیئر سروسز کے اندر تھے، نہ خاندان میں کوئی بیوروکریٹ تھا. تو ان کے پاس صرف اور صرف ایک جانماز بچتی ہے. وہ اس پہ جا کے بیٹھ جائیں گے اور اب یہ ہاتھ وہاں جا کے جوڑ لیں گے. کبھی ایسے شخص کو تنگ نہیں کرنا چاہیے جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. خیر، امید کرتا ہوں یہ قدرت کا ٹریگر زندگی میں آپ ایک بار کبھی نہ کبھی ضرور استعمال کریں گے اور اس کا نتیجہ بھی دیکھیں گے. میری باتیں سننے کا شکریہ. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.